ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج کچھ علمی قسم کے سوالات ہم نے کرنے ہیں شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو ایک کتاب ہے تاریخ کی، مشہور کتاب، اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھی اور دیگر بھی تاریخ کے حوالے سے ہمیں مختلف کتابوں میں اس کے حوالہ جات ملتے ہیں۔ انصاب الاشراف ہے علامہ بلاذری رحمہ اللہ کی، تو کیا یہ کتاب ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ اس کتاب سے استدلال یا اس کی روایات کو بطور دلیل اور حجت پیش کرنا کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلاذری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام احمد ہے، احمد بن یحییٰ بن جابر بن داود ابو بکر۔ 279 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، 279 ہجری میں۔ ان کی جو کتاب ہے، ان سے جو منسوب کتاب انصاب الاشراف، یہ غیر ثابت کتاب ہے۔ ایک تو اس کتاب کی سند نہیں ہے جی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا ہے البلاذری صاحب الصحیح المنسوب الیہ، صاحب التاریخ المنسوب الیہ۔ بلاذری کون ہے؟ جن کی کتاب تاریخ کے حوالے سے ہے اور وہ ان کی طرف منسوب کتاب ہے، ان کی طرف منسوب کتاب، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ وہ کتاب ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ بلاذری کی اپنی توثیق جو ہے وہ بھی معتبر ذرائع سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا ایک تو صاحب کتاب کا مسئلہ ہے، پھر کتاب کی سند کا مسئلہ ہے، اور اس کتاب میں مذکور روایات ان کا جو منفرد روایات ہیں، اس کی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور وہ غیر ثابت کتاب ہے۔ اور اس میں ایسی کوئی روایات ملتی ہیں کہ صحیح روایات کے وہ مطلب مخالف ہیں، یعنی صحیح روایات بخاری مسلم میں کچھ ہوگا اور وہاں کچھ اور، اس طرح کی منکر روایات؟ جی، تاریخ میں آپ سب روافظ کا بڑا عمل دخل رہا ہے اور انہوں نے بہت کاروائیاں کی ہیں جی، بھرپور طریقے سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ علم والوں پر ان کا شر واضح کر دیتے ہیں اور امت کو وہ آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہاں انہوں نے خرابی واقع کی ہے۔ بہرحال تاریخ جو ہے یہ شیعہ کے شر سے نہیں بچ سکی ہے جی، اس لیے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ الامم ہے جی وہ بھی شیعہ کی بہت ساری کتابوں سے بھری پڑی ہے، بلکہ اٹی پڑی ہے جی، اور جو روایات ہیں اس میں اکثر و بیشتر یا اس کتاب کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ غیر ثابت ہے، اور اس میں صحیح روایات بھی ہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ طبری جو ہے وہ مسند کتاب ہے، مسند تاریخ ہے، اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں، سند کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ باقی انصاب الاشراف بلاذری کی یہ غیر ثابت ہے، بلاذری کی توثیق ثابت نہیں۔ یعنی اگر یہ کتاب بالفرض ثابت بھی ہو جائے تو خود امام صاحب کی توثیق ثابت نہیں ہے، لہٰذا پھر اس میں موجود جو سندیں ہیں ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں جی، کیونکہ مرکزی راوی خود جو امام بلاذری ہیں وہ ان کی توثیق ثابت نہیں ہے۔ دوسرا سوال شیخ آج یہ ہے کہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی طرف ایک کتاب بہت ہی زیادہ مشہور ہمارے ہاں، تو ایسے لگتا ہے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ گویا کہ بالتواتر ان سے ثابت ہو، تعبیر الرؤیا، تو کیا اس نام سے کوئی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی؟ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جو منسوب کتاب الرؤیا ہے یہ غیر ثابت ہے، بس جھوٹی موٹی کتاب کسی نے مطلب یہ کتاب گھڑی ہے اور امام صاحب کی طرف منسوب کر دی ہے، اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا اور دکانداروں نے اس کو چھاپ دیا، اور جو انسان سوتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے، تو عام عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خوابوں کی تعبیر ہم خود بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تعبیر الرؤیا جو ہے کتابوں کی اب مطلب بھرمار ہے اس حوالے سے، تو پھر وہ خوب بکی اور لوگوں نے اس کو خریدا۔ علماء نے توجہ نہیں دی، لوگوں کی رہنمائی نہیں کی، بتایا نہیں ہے،
کہ یہ کتاب تو ان کی طرف جھوٹی منسوب ہے جی۔ تو کیا ایسا ہے کہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو خوابوں کی تعبیر کرتے بھی تھے، اس لیے ان کی طرف ایک جھوٹی کتاب منسوب امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا ملکہ دیا تھا جی۔ یہ تو حلیۃ الاولیاء جو ابو نعیم رحمہ اللہ اور دیگر جو کتب ہیں ان میں یہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر رویا، خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے یہ عطا فرمایا تھا۔ جی صحیح۔ تیسرا سوال شیخ ہے، ایک کتاب ہے مسند الامام زید۔ اچھا، یہ گھمن صاحب نے، مولانا الیاس گھمن صاحب جو دیوبندی مبلغ ہیں، جی جی، انہوں نے 20 تراویح پر ایک روایت پیش کی اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو مسند امام زید ہے یہ کتاب، اس کا حوالہ یاد کر لو، یہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں امام زید، ان کی کتاب ہے اور اس میں 20 تراویح کی روایت موجود ہے۔ 20 تراویح سنت ہے، فیصلہ حضرت علی نے دیا، مسند الامام زید، امام زین العابدین، بتا کتنی بہترین سند ہے مسند الامام زید، زید بن علی بن حسین بن علی، سارے آل بیت کے راوی ہیں، درمیان میں کوئی راوی بھی نہیں ہے۔ اگر آل بیت کو مانتا ہے تو 20 رکعت تراویح کیوں نہیں مانتا؟ پھر کہہ دے جو 20 رکعت نہیں مانتا وہ نبی کا بھی دشمن ہے، صحابہ کا بھی دشمن ہے، آل بیت کا بھی دشمن ہے۔ جو بند والے نبوت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آل بیت کو بھی مانتے ہیں، تراویح بھی 20 مانتے ہیں۔ مسند الامام زید، کتاب کا نام یاد رکھ لو، مسند الامام زید کتاب کا نام ہے، حضرت علی کا فیصلہ، تراویح 20 ہے۔ تو یہ مسند امام زید کیسی کتاب ہے؟ جھوٹی کتاب ہے، محدثین اس کی طرف التفات نہیں کرتے تھے۔ امام زید رحمہ اللہ تعالی غالباً 122 میں یہ فوت ہوتے ہیں، اگر یہ مجھے بھول نہ لگتی ہو تو ان سے یہ منسوب کتاب ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کاشمیری اپنی املائی کتاب فیض الباری کے اندر یہ بات فرماتے ہیں کہ ان الآفت فی کتابی ہی من حیث جہالت ناقلی ہے۔ اس کتاب کے اندر بڑی آفت یہ ہے کہ اس کتاب کی سند کے جو راوی ہیں وہ مجہول ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ بات مولانا الیاس گھمن صاحب کو معلوم نہیں ہو سکی، انہوں نے یہ مطالعہ میں کوتاہی کی ہے یا پھر جان بوجھ کے؟ نہیں، اصل میں 20 رکعت کی وہ ایک جھوٹی موٹی روایت تھی نا، جی جی، تو چلیں اہل بیت کا نام استعمال کر کے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، بات تو یہ ہے۔ اور مزے والی بات یہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر جو کتاب کی سند ہے اس میں مجہور راوی وہ تو ہیں ہی ہیں، جی جی، کتاب کی سند جو ہے اس کے اندر ایک جھوٹا راوی، وزا راوی بھی موجود ہے، وہ عمر بن خالد واسطی ہے۔ یعنی عمر بن خالد الواسطی ایسا راوی تھا جو حدیثیں خود گھڑتا تھا؟ جی، حدیثیں گھڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف منسوب کرتا تھا۔ کتاب گھڑ کے امام علی و امام زید بن علی طرف منسوب کرنا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، اگر دیکھا جائے بنظر انصاف دیکھا جائے جرح و تعدیل کی کتابوں میں عمر بن خالد الواسطی کے حوالے سے وزا، کذاب، متروک، اس سے نیچے جرح ہی نہیں ملتی۔ اچھا جی، تو گھمن صاحب کو چاہیے تھا کہ پہلے اس کتاب کی سند تو دیکھتے کہ علی بن زید سے منسوب کتاب کی سند کیسی ہے، اس کے بعد وہ اس کی روایت کی طرف مطلب کہ اشارہ کرتے یا روایت وہ پیش کرتے۔ ایک جھوٹی روایت سے جب کوئی روایت پیش کی جائے گی تو وہ روایت ہی جھوٹی ہوگی۔ جی، تو جھوٹی روایت جو ہے کسی مذہب کو سہارا نہیں دے سکتی۔ یہ جھوٹی روایت پر جس مذہب کی بنیاد ہوگی وہ مذہب جو ہے نا وہ جھوٹا ہی ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ محدثین سے جو ثابت کتابیں ہیں اور جن کی سندیں محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہیں یا جنہیں محدثین نے صحیح کہہ دیا ہے، وہ روایات، وہ آثار ہمیں اپنی تائید میں پیش کرنے چاہیے۔ تو مسند الامام زید یہ جھوٹی ہے، اس کے ناقلین نامعلوم ہیں، اور عمر بن خالد واسطی اس میں کذاب اور وزا۔ امام ابو زرع رازی نے فرمایا یضع الحدیث، اللہ، اچھا، حدیثیں گھڑتا تھا، یہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ محدثین تو ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں باخبر کرتے ہیں اور ہم ان کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے، یعنی عجیب بات ہے ہمیں پرواہ ہی نہیں اس چیز کی۔ آپ صاحب
کہ اتنی بڑی واضح بات کہ عمر بن خالد الواسطی کذاب ہے، جی جی، پھر بھی اس کی روایت کو مطلب اپنی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور مسند الامام زید جو کہ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب بتا گئے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں اس کے اندر آفت ہے، آفت۔ ہاں جی، کیا آفت ہے کہ اس کے ناقلین مجہول ہیں، اور اس آفت میں سے ایک 20 تراوی والی روایت بھی ہے۔ جی صحیح ہے جی۔ اچھا جی آپ صاحب، اگلا سوال شیخ، چوتھا سوال جو ہے وہ گردن کے مسح کے بارے میں ہے۔ اچھا جی، مولانا الیاس گھمن صاحب سے سوال ہوا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ گردن کے مسح پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس پر گھمن صاحب نے جواب دیا کہ جس کے علم میں نہیں وہ تو ایسے ہی کہے گا، لیکن جس کے پاس علم ہے اس روایت کا وہ ایسا نہیں کہے گا، وہ تو کہے گا کہ دلیل ہے۔ اور پھر انہوں نے التلخیص الحبیر جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس سے ایک دلیل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ دلیل من توضأ ومسح عنقہ وقی الغل یوم القیامہ، یہ روایت انہوں نے پیش کی کہ جو بندہ وضو کرتے ہوئے گردن کا مسح کرتا ہے وہ قیامت کے دن توق سے بچا لیا جائے گا، اسے توق نہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ روایت سے کیسی ہے؟ اور اس میں گردن کا مسح کرنا لکھا ہے کہ یہ بھی سنت ہے، حالانکہ یہ حدیث میں تو نہیں ہے، وضاحت کریں۔ یہ نہ کہا کریں کہ حدیث میں نہیں، یہ کہا کریں کہ میرے علم کے مطابق حدیث میں نہیں۔ کسی چیز کا حدیث میں نہ ہونا اور بات ہے، اور ہمارے علم کے مطابق نہ ہونا اور بات ہے۔ میں آپ کو 12 دن کے دورے میں یہی باتیں سمجھاتا رہا ہوں جو اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ کوئی چیز ہمارے علم میں نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ بھی ہمارے علم میں نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی التلخیص الحبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ، جس آدمی نے وضو کیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح کیا، وقی الغل یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی گردن کو جہنم کے توق سے محفوظ فرما لیں گے۔ یہ حدیث ہے اور مرفوع ہے۔ ہاں آپ کے علم میں نہیں ہے نا، اب آپ کے علم میں نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہے ہی نہیں۔ اسی پر بعض غیر مقلدین شور بھی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ یہ جو اپنی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، اپنی گردن پیش کرو ہم چھری پھیریں۔ ہمیں کلپ سن کر اور دیکھ کر افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ آپ یہ کہا کرو بھی ہمارے علم میں نہیں ہے، اگر آپ گردن پر مسح کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے، ہم آپ کو دلیل پیش کر دیں گے۔ اس دلیل پر آپ کے اشکال ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ضروری اشکال ہے۔ آپ کے اشکال ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اشکال پکا ہے، اشکال کا معنی کہ ہمیں شبہ ہو گیا ہے، تو اہل علم سے شبہ اپنا دور کرا لیں۔ ہم اپنی درسگاہوں میں پھینکتے رہتے ہیں اور جس پر شبہ اس سے دور نہیں کراتے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ گھمن صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی۔ جی صحیح ہے۔ اب انہوں سے کیا معنی لیں گے؟ گردن، جی جی، تو گردن سے مراد تو یہ حصہ ہی ہوتا ہے نا، انہوں سے یہ اس کو کفا بھی کہتے ہیں انہوں، تو اس پر تو سارے مسح کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، یہ تو کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ جی جی، وہ گردن کے پہلو کا مسح کرتے ہیں۔ ہاں جی، گردن کا نہیں، گردن کے دونوں پہلوؤں کا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی عربی میں اس کو حلقوم کہتے ہیں۔ جی جی، یعنی دوسرے یہ گلا ہے نا، گلا اس کے ساتھ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ الٹے ہاتھوں سے وہ مسح کرتے ہیں، الٹے ہاتھوں۔ اب اس روایت میں اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے، ایک تو گردن کے کس حصے کا مسح کرنا اور دوسرا کس طرح کرنا ہے، الٹے ہاتھوں کرنا ہے، اس کی تو کوئی دلیل نہیں۔ جی بالکل ایسے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسح الحلقوم فبدع، جی اس طرح یہ جو حلق کا جو مسح ہے یہ تو بدعت ہے۔ وہ عملی طور پر یہ حلقوم کا مسح ہی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اوپر سے لے کر آتے ہیں یہاں۔ جی ایسے ہے، حلقوم کا مسح ایسے ہی ہے۔ جی، دیکھیں نا، آثار و سنن علامہ نیموی کی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے دلائل جو ہیں اس میں ذکر کیے ہیں اور مسائل ذکر کیے ہیں۔ جی جی، انہوں نے گردن کے مسح کے حوالے سے کوئی روایت ذکر نہیں کی ہے، اور بھی بہت سارے۔ وہ اگر وہ نیموی صاحب
مولانا الیاس گھومن صاحب سے مشورہ کر لیتے تو شاید ان کو بھی روایت مل جاتی، حالانکہ وہ تو چن چن کر روایات اپنی اور ان کے بالاتفاق وہ بڑے عالم ہیں جی بالکل ایسی ہی ہے، ایسی علامہ عبدالحی لکھنوی کے وہ شاگردوں میں سے ہیں، تو انہوں نے اچھی کوشش بھی کی، آپ نے مسلک کے دلائل جو ہیں وہ یکجا کیے، بہرحال انہوں نے بھی یہ گردن کے مسئلے کے حوالے سے کچھ ذکر نہیں کیا، اور بھی کئی ایک علماء ہیں جنہوں نے اس حوالے سے اپنی کتابوں میں کچھ ذکر نہیں کیا۔ یہ جو گھومن صاحب نے آپ سب روایت پیش کی ہے نا کہ من توضا مسح عنقہ وہ کہ الغلہ یوم القیامہ، یہ دنیا جہان کی جھوٹی بے سند بے سروپا روایت ہے، اس پر بنیاد رکھ کر کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جی صحیح۔ خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ ابو الحسین ابن فارس نے سب سے پہلے دنیا میں یہ روایت جو ہے نا وہ ذکر کی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ جی صحیح۔ علامہ رویانی جو ہیں یہ 520 میں فوت ہوتے ہیں، انہوں نے ابن فارس سے یہ روایت نقل کی۔ جی ٹھیک ہے۔ ابن فارس سے لے کر محمد بن فلیح تک انہوں نے سند ہی ذکر نہیں کی۔ جی صحیح۔ ابن فارس سے لے کر محمد بن فلیح تک یعنی کئی صدیوں کا فاصلہ ہے درمیان میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے جی کہ ابن فارس اور ابن محمد بن فلیح کے درمیان مفازہ ایک صحرا ہے، صحرا ہے جس میں انسان پڑ جائے تو بھٹک جاتا ہے، اونٹوں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہے۔ فَيُنْظَرُ فِيهَا، جی جی آپ دیکھیں تو صحیح نا کتنا فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کون طے کرے گا؟ 3-4 راوی جو ہیں وہ غائب ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ عالم۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سند کے راوی کون ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹی بے بنیاد بے سند بھی اس کو کہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا جی۔ اور یہ انصاف کے خلاف بات ہے نا۔ تلخیص الحبیر سے وہ روایت نقل کی، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ تبصرہ جو ہے نا وہ ذکر نہیں چاہیے، تو یہ تھا کہ ان کا رد کر دیتے کہ نہیں ان کی بات ٹھیک نہیں، ہمیں تو وہ راوی مل گئے ہیں یا اس کی توثیق مل گئی ہے یا اس اعتبار سے یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے، تو اسے حذف کر دیا، اور یہ جو روایت انہوں نے بطور تنبیہ ذکر کی تھی کہ یہ جھوٹی روایت ہے اسے دلیل بنا لیا۔ اور ابن الملقن رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدر المنیر کے اندر لکھا کہ وہ اس کی سند ذکر کر دیتے تو ہم دیکھ لیتے کہ سند کے کیا احوال ہیں، سند ہی کوئی نہیں ہے تو اب اس کو کیا کریں جی؟ اس پر دین کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، کسی عمل کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اس کو بطور ثبوت پیش نہیں کی جا سکتا، یہ علمی دیانت کے منافی بات ہے۔ پھر گھومن صاحب نے اس کو اپنے دورہ کی کلاس کے اندر یہ روایت پیش کی ہے، تحقیقی دورہ ہے، تحقیقی دورہ ہے، اور روایات ایک طالب علم کو بتا رہے ہیں کہ ہماری دلیل ہے۔ دلیل کون سی؟ ابن فارس نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، اور وہ یہ روایت ہے۔ ابن فارس سے لے کر محمد بن فلیح تک صدیوں کا فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ کون طے کرے گا، کون بتائے گا اس دوران یہ جتنے جو راوی ہیں وہ کون سے راوی ہیں؟ پھر مزے والی بات آپ سب یہ بھی ہے کہ ابن فارس بے شک یہ لغت کے بڑے امام تھے، عربی ادب کے مطلب یہ ماہر تھے، عالم تھے، لیکن ان کی بھی معتبر توثیق کوئی بھی نہیں ہے۔ جی صحیح۔ اگر سند مل بھی جائے تو صاحب کتاب کی توثیق کہاں سے لائیں گے؟ اور سند کی بنیاد جو ہے وہ نہیں، تو یہ بھی تو دیکھنے ہیں کہ جو صاحب کتاب ہے، جو مصنف ہے، آیا وہ کون اس کی توثیق ائمہ حدیث سے ثابت ہے نہیں ہے؟ وہ 395 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، جی جی، اور محمد بن فلیح جو ہیں یہ 197 میں فوت ہوتے ہیں، 200 تقریباً سال کا، جی 200 سال کا فاصلہ ہے۔ صاحب کتاب کی توثیق بھی ثابت نہیں ہے معتبر، 200 سال کا درمیان میں فاصلہ بھی ہے، سند غائب ہے، کسی دور کے عالم نے اس سند کو ذکر ہی نہیں کیا، تو اس کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ مسئلہ اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کہ یہ جھوٹی موٹی دلیل تھی جو انہوں نے پیش کر دی، چلو طفل تسلی جسے کہتے ہیں۔ اب وہ ظاہر طالب علم دورہ کر کے جائے گا تو کسی اہل حدیث کے سامنے وہ پیش کرے گا، آگے سے یہ معارضہ کرے گا تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ کسی مسئلہ میں جو معتبر دلیل ہوتی ہے، یہ ٹھوس یا وزنی دلیل ہوتی ہے، عام طور پر یہ ایک انسان کی عادت ہے کہ وہ اس کو سب سے پہلے پیش کرتا ہے۔ تو گھومن صاحب نے یہ روایت جو ہے وہ پیش کر دی، اور اس کے علاوہ اور کوئی روایت بھی پیش نہیں کی۔ یہ اکلوتی دلیل ہے، یہ اکلوتی دلیل ہے۔ تو اب ہم یہ بھی امید کرتے ہیں گھومن صاحب سے کہ انشاءاللہ وہ خیر کی طرف بڑھیں گے اور اس روایت کی تحقیق کریں گے۔ جب اس کی سند سے
آگاہی نہیں پائیں گے، یقیناً وہ اپنے موقف کو واضح کریں گے کہ جو روایت میں نے بطور دلیل گردن کے مسح کے ثبوت پر پیش کی ہے وہ غیر ثابت اور کیا کہتے ہیں کہ بے سروپا روایت ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس بات میں بھی رجوع کریں گے اور خیر کی اور اچھی بات کہیں گے، اور طلبہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تحقیق کریں، دیکھیں نا یہ روایات محدثین کی ہیں، محدثین محتاط لوگ تھے، تو ہمیں بھی مطلب عشر شیر احتیاط کر لینی چاہیے محدثین کی روایات میں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا جی، محترم ناظرین اور معزز سامعین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ اپنے سوالات ہمیں islah4allmuslims@gmail.com جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس ای میل پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جلد از جلد جوابات دیں۔ آپ اس حوالے سے ہمارے معاون بنیں، کم از کم یہ تعاون تو ہر اہل حدیث بھائی کو کرنا چاہیے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ کمی صرف یہاں رہ جاتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتی ہیں، جن لوگوں تک پہنچتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرماتے ہیں، اور جن تک پہنچی ہی نہیں وہ بیچارے ان تک تو پہنچی ہی نہیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینلز جو ہیں اسلام میڈیا کمپلیٹ لیکچرز اور اسلام میڈیا شارٹ کلپس، ان دونوں چینلز کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ساتھ میں بیل آئیکن کو آپ دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کو اس کی اطلاع پہنچ جائے اور آپ اس کو دیکھیں بھی، خود بھی علمی فائدہ حاصل کریں اور آگے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ فیس بک پہ اسے شیئر کریں، فیس بک پہ ہمارا پیج بھی ہے اسی نام سے، اسلام میڈیا کے نام سے، جس طرح یوٹیوب چینل ہے، اسی طرح ہماری ویب سائٹ بھی ہے ahlsunnatpk.com، آپ وہاں بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مضامین.ahlsunnatpk.com، وہاں علمی مضامین جو شیخ محترم کے ہیں، اسی طرح کچھ بندہ ناچیز کے ہیں اور دیگر بھی مضامین ہیں، تو علمی مضامین آپ قرآن و سنت کی روشنی میں، فہم سلف کی روشنی میں، محدثین کے اصولوں کی روشنی میں وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، واٹس ایپ پہ آپ پوسٹ بنا کر لوگوں تک پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور کم از کم یہ اگر آپ کا تعاون ہمیں حاصل رہے تو انشاءاللہ ہمارا کام اور زیادہ تیز ہو سکتا ہے اور مفید بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔